من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک مسلمان عورت کا پردہ کیسا ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، پردہ صرف کپڑے کا نام نہیں، بلکہ پردے کے اندر نگاہ کا پردہ اور دل کا پردہ، کردار، آواز کا پردہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ ناظرین کرام، آئیے قرآن و حدیث کی روح سے دیکھتے ہیں کہ پردہ کن پر فرض ہے۔ اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں پردہ جو ہے وہ اس کے بارے میں اللہ کا الحاکمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن۔ اے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو اور عام مسلمان عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادروں کو اوڑھ لیا کریں۔ ناظرین کرام، آج دیکھیں ہمارا پردہ کیسا ہے۔ اور اس میں ایک یہ بھی غلط فہمی لوگوں کو ہو چکی ہے، بعض حضرات یا معلمات یہ درس پردے کے بارے میں دیتے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ صرف ان لوگوں پر پردہ فرض ہے، اس کے علاوہ کسی پر فرض نہیں۔ جب اللہ کا الحاکمین نے نساء المؤمنین کا لفظ بولا تو جتنی بھی مومن عورتیں ہیں، کلمہ پڑھنے والی، اس میں ساری شامل ہیں۔ ناظرین کرام، اگر ایک عورت پردہ نہیں کرتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکی ہے، بلکہ وہ گناہ گار ضرور ہے، لیکن ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دائرہ اسلام میں نہیں داخل، اب صرف اس نے پردہ نہیں کیا اس لیے، بلکہ وہ گناہ گار ضرور ہے۔ اس لیے نگاہ کا پردہ جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ نگاہ کا آج بعض خواتین کہتی ہیں جو آنکھوں میں بس شرم ہونی چاہیے، باقی جسم کا پردہ نہیں، جبکہ ایسا بھی اسلام نے حکم نہیں دیا۔ پہلے کہا کہ اپنے اوپر چادریں اوڑھ لیں، اس کے بعد مومنہ عورتوں کو یہ حکم اللہ کا الحاکمین دیتے ہیں، فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ اے پیغمبر، خواتین کو کہہ دیجئے کہ جب وہ چلیں تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ مردوں کو بھی نگاہیں نیچا رکھنے کا حکم ہے، خواتین کو بھی نگاہیں جھکانے کا حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں اگر عورتیں نقاب میں ہیں، پردے میں ہیں، یا جیسے آج کل ایک بعض جو وہ جعلی برقعے، ٹوپی برقعے چلے ہوئے ہیں، وہ پہنے ہوئے ہیں تو اس کے اندر سے جو مرضی دیکھی جائے، ایسا نہیں ہے۔ عورت کا بھی پردہ ہے، فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلو۔ اور اسی طرح اپنی آواز کا بھی پردہ، فرمایا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ۔ آپ ایسا لہجہ اپنے کردار میں، اپنی گفتار میں ایسا نہ اپناؤ کہ کسی کے دل میں آپ کا گھر ہو، یا کسی کے دل میں لالچ آئے، یا اس کے دل میں آپ کی محبت آئے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کسی کے گلے پڑ جائیں، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف مطلب کی بات کریں، جو آپ کو اس کے ساتھ کام ہے، کام سے ریلیٹ بات کریں۔ تو ناظرین کرام، آج بہت سی خواتین صرف اس وجہ سے ہی فتنوں میں مبتلا ہو چکی ہیں، بہت سی برائیوں میں مبتلا ہو چکی ہیں کہ وہ شاپ پہ گئی، وہاں پر جا کے سارا ایڈریس دے دیا، دوسرے کا ایڈریس سارا لے لیا۔ اس لیے اسلام نے ہمیں تحفظ دیا ہے، اسلام نے ہمیں پردہ نہیں بس دیا بلکہ ہماری حفاظت کی ہے۔ ناظرین کرام، آئیے دیکھیے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کا کوئی حصہ، جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے الا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں۔ تو اس میں جو خواتین اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگا کے باہر نکلتی ہیں یا انہوں نے رنگز پہنی ہوئی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو چھپا کر نکلیں، کیونکہ ہم نے زینت کو چھپانا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ جب ہم نے ہاتھوں کی زینت کو ظاہر کر دیا تو یہ تو ناجائز بات ہو جائے گی، اس لیے زینت کو چھپاتے ہوئے ہاتھوں کو پھر چھپانا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، پردہ کس سے کرنا ہے؟ ہر غیر محرم سے۔ غیر محرم کون ہے؟ ہر وہ بندہ جس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے، اور اس سے پردہ کرنا عورت پر فرض ہے۔ اور پردے کی شرائط کیا ہیں؟ آج
ہم لوگ پردہ کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں پردہ ہو رہا ہے، بعض خواتین ایسا پردہ کر رہی ہیں کہ وہ نہ کرنے کے برابر ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء کاسیات عاریات، قرب قیامت ایسی خواتین ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ ناظرین کرام، آج دیکھیں یہ بات ہمارے پیغمبر کی حرف بحرف پوری ہو رہی ہے، اور اس کی پردے کی شرائط کیا ہیں نوٹ فرمائیے گا۔ پہلی شرط جو پردے کی یہ ہے کہ کپڑا ایسا ہو جو پورے جسم کو ڈھانپے، پورے ہمارے جسم کو، ہماری باڈی کو کور کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ لباس باریک نہ ہو، ایسا لباس نہ ہو جو پہنا ہے لیکن اس سے سارے اعضاء نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، تیسری شرط یہ ہے کہ کپڑا ایسا نہ ہو جو فٹنگ میں ہو، کہ آج بہت سی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے عبایا پہنا ہوتا ہے لیکن اس قدر فٹنگ میں ہوتا ہے کہ ان کے جسم کے اعضاء جو وہ واضح نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، چوتھی شرط ہمارے پردہ کرنے کی یہ ہے، بس پردہ کپڑا پہن لیا یا نقاب اوڑھ لیا اس کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی چوتھی شرط یہ بھی ہے کہ کپڑا ایسا نہ ہو جس کے اوپر جو زیب و زینت ہو رہی ہو، ایسا لباس نہ ہو۔ آج اگر کوئی بعض خواتین ہیں وہ لباس پہنتی ہیں، عبایا پہنتی ہیں یا چادر اوڑھتی ہیں تو ان کے اوپر اتنی جو وہ ڈیکوریشن ہوتی ہے، سمجھ ہی نہیں لگتی کہ یہ اس نے کیا پہنا ہے، یہ عبایا پہنا ہے پردے کے لیے یا اس نے کوئی جو ویسے ڈریسنگ کی ہوئی ہے۔ جس چیز کو آپ نے چھپانا ہے وہ تو آپ نے ظاہر کر دی۔ اسی طرح آج حجاب سٹائل چلا ہے، برائیڈل کے اندر بھی یہ بات ہے کہ وہ برائیڈل کو بھی ایسا بنا کے اس کے اوپر سارا کچھ لگا دیتی ہیں۔ جس چیز کو ہم نے جو وہ چھپانا ہے، جب ہم نے اس کو ظاہر کر دیا تو ہمارا پردہ کیسا۔ اسی طرح ناظرین کرام، جو خوشبو والا کپڑا نہ ہو۔ پانچویں شرط ہے کہ لباس ایسا نہ ہو جس کے اندر سے خوشبو آئے، عورت خوشبو لگا کے نکلے یا اس کے وہ کپڑا جس کو اس نے پہنا ہوا ہے، اوڑھا ہوا ہے، اگر اس کے اوپر خوشبو لگی ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت گھر سے خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے تو وہ 3 دفعہ آپ نے یہ الفاظ فرمائے فہو زانیہ، فہو زانیہ۔ ناظرین کرام، کتنی بڑی وعید ہے۔ آج ہماری خواتین گھر سے باہر نکلتے ہوئے اس چیز کا بالکل خیال نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے۔ اور چھٹی چیز فرمایا اس کا جو پردہ ہے یا اس کا لباس ہے وہ مرد کے مشابہ نہ ہو، مرد کی طرح کا نہ ہو۔ آج ہمارے کالجز میں چلے جائیں، یونیورسٹی کے اندر چلے جائیں، لڑکیوں نے لباس پہنے ہیں، سمجھ ہی نہیں لگ رہی وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اسی طرح لڑکے ہیں، انہوں نے خواتین والے سٹائل جو وہ استعمال یوز کرنے شروع کر دیے۔ تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد کسی عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے یا عورت مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے، فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح 7ویں چیز کہ ہمارا لباس کافروں کی مشابہت نہ رکھتا ہو، کافروں جیسا نہ ہو۔ آج ہمارے اس فتنے کے دور کے اندر ہماری نیو جو آنے والی نسل ہے وہ رات گیر تک نیٹ کا استعمال کر کے جو لباس وہاں پر دیکھتی ہیں، بعض بیٹیاں بعض بیٹے اس کی فرمائش وہ والدین کو کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا چاہیے۔ ناظرین کرام، ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو اس چیز سے دور رکھیں اور دین کے ساتھ جوڑیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے نبی کی سیرت کیا تھی، حضرت امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پردہ کیسا تھا۔ حضرت امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب چلتی اپنے اوپر اتنی بڑی چادر اوڑھتی، جب چلتی تو نیچے ان کی چادر لگتی، تو کسی نے کہا امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، فرمایا آپ اپنی چادر کو تھوڑا سا نیچے سے کاٹ لیں۔ تو کیا فرماتی ہیں، اس دور کے اندر راستے کچے ہوتے تھے، جب وہ چلتی تھی تو نیچے ان کے پاؤں کے نشان لگتے تھے۔ فرمانے لگی میں یہ نہیں چاہتی کوئی گزرے تو یہ کہے یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی گزری ہے۔ جب وہ چادر نیچے لگتی ہے، گھستی ہے تو اس کے ساتھ پاؤں کے نشان مٹ جاتے ہیں، اتنی حیا والی۔ اسی طرح ناظرین کرام، ہم نے اس ماں فاطمہ کی سرداری میں اگر جنت لینی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پردے کی حفاظت کریں، ایسے پردے نہ کریں کہ جس کے ساتھ نمائش ہو رہی ہو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ تم جو کفار کی مخالفت کرو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ آپ نے تو یوم عاشوراء کے روزے کے لیے بھی اپنے صحابہ اکرام سے یہ کہا تھا، صحابہ اکرام اگر میں نیکسٹ
زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھوں گا. کیوں کہا تھا؟ کفار کی مخالفت کرنے کے لیے. لیکن آج اگر ہمارا لباس کفار کے مشابہ ہے، ان کی بیٹیوں کی مشابہ ہے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ ناظرین کرام، ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے، کیسی لگن ہے، کیسی الفت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں حضرت امی فاطمہ کی سرداری میں جنت ملے تو آئیے آج سے عہد کریں، ہم اپنا لباس ان شرائط کے مطابق درست کریں. اور اس کے بعد 8ویں شرط یہ ہے کہ آپ کا لباس شہرت والا نہ ہو، دکھلاوے والا نہ ہو، فخر نہ ہو، ریا نہ ہو. آپ لباس اس طرح کا پہن کے کہ لوگ میری طرف جو وہ دیکھیں اور کہیں واقعتاً یہ تو بڑے کمال کی چیز ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ عمدہ لباس نہ پہنیں، عمدہ کپڑا نہ پہنیں. یہ میرا میسج ان بہنوں کے لیے ہے جو آج نیٹ کی زینت بنی ہوئی ہیں، عبائے اور اس طرح کے سٹائلش چیزیں اور یہ سٹائل لگا کے چل رہی ہیں عبائے پہن کے، اور ساتھ کہہ رہی ہیں یہ اسلام کی شہزادی چل رہی ہے. معزز خواتین اسلام، ہمیں اسلام نے عزت وقار دیا ہے. آئیے اپنے مقام کو بحال کیجئے، اوائڈ کریں ان چیزوں سے جس میں صرف نمائش ہے، صرف دکھلاوا ہے. فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ شہرت کا لباس پہنے گا، جو شہرت کا لباس پہنے گا، اللہ رب العزت کل قیامت کو اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے. معزز ناظرین کرام، آئیے لاسٹ پہ میں اپنے مرد حضرات، مرد بھائیوں کو یہ میسج دوں گی کہ اپنی عورتوں پر تھوڑی اس معاملے کے اندر غیرت کھائیں. جو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو پردہ کروانا پسند نہیں کرتے، سنیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث. آپ کا فرمان عالی کیا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ، 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ان میں سے ایک دیوس ہے. دیوس کسے کہا گیا؟ فرمایا جو اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بیوی کے بے پردگی پر غیرت نہ کھائے، وہ بندہ دیوس ہے. ناظرین کرام، آج کئی میرے بھائی ایسے ہیں جن کو اس چیز کی فکر نہیں. اللہ نے کتنی بڑی وعید فرمائی ہے. تو آئیے غیرت کے لیے اپنی بہنوں کو پردہ کروائیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت سے اس ہمارے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچائے اور لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من عمل صالحا من ذكر أو